ایسے سخت جان بہت کم ہوتے ہیں جو موت کے شکنجے میں بھی جا کر وہاں سے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ میں بھی زندگی کی طرف ایسے لوٹ آیا جیسے میری جان میرے جسم میں تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ لوگ جسمانی طور پر مجھے ہلاک کر چکے تھے۔ میری جان میری ماں کی محبت اور عظمت میں چھپی ہوئی تھی۔ اس عظمت کو گالیاں دینے والوں کی زندگیاں جب تک میں ان سے چھین نہ لیتا تب تک بار بار مرتے مرتے ان سے انتقام لیتا رہتا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون ہوں اور کہاں پہنچا ہوا ہوں اور اب سے پہلے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں چند لمحوں تک خالی الذہن رہا، پھر رفتہ رفتہ کچھ یاد آنے لگا۔ شانے میں تکلیف کا احساس بھی جاگ اٹھا۔ میں نے ذرا سا سر گھما کر دیکھا، میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، زخمی شانے پر پٹیاں چپکی ہوئی تھی۔ کسی نے آپریشن کیا تھا۔ جسم میں پیوست رہنے والی گولی نکال کر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ میں ایک کمرے میں صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں مگر اب یہ ٹیسیں اور جان لیوا درد اور کرب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سرہانے کی میز پر کچھ دوائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دوا کی بوتل کے نیچے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا فرمان، یہ دوائیں حسب ہدایت دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ فریج میں تازہ پھل اور جوس وغیرہ موجود ہیں۔ تمہیں بادام کا حلوہ پسند ہے؟ وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے فریج کے اوپر رکھ دیا ہے۔ حلوہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے فریج کے اندر رکھ دینا اور حسب ضرورت کھاتے رہنا۔ چاول، مرچ اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ میں یہاں تک پڑھ کر رک گیا۔ شاید حیرانی سے سوچنے لگا، یہ کون ہے جسے میرا نام معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بادام کا حلوہ پسند ہے۔ میں نے باقی خط چھوڑ کر لکھنے والے کا نام پڑھا تو میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ خط کوئی لکھنے والا نہیں تھا بلکہ لکھنے والی تھی۔ آخر میں خط کے نیچے لکھا ہوا تھا، فقط تمہاری ماں آمنہ عرفان۔ یکبارگی میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ حیرت، شدت اور محبت سے دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ زخم سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ درد اور مسرتیں ایک ساتھ نصیب ہو رہی تھیں، لیکن دادا جان نے تو بتایا تھا کہ بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں دادا جان سے جھوٹ کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں پوچھتا، دادا جانی میری امی کیسی تھی؟ ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر ٹال دیتے تھے، تصویر دیکھ کر کیا کرو گے؟ جیسی دوسری عورتیں ہوتی ہیں ویسی ہی تمہاری ماں بھی تھی۔ میں نے جوان اور باشعور ہونے کے بعد کہا تھا، تمام عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ماں ساری دنیا سے نرالی ہوتی ہے۔ میری امی سب سے الگ اس لیے ہیں کہ انہوں نے مجھے جنم دیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری امی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں بھی پیدا نہ ہوتا۔ دادا جان نے کہا، بیٹے الٹی بات نہ سوچو، سیدھی بات یہ ہے کہ باپ کے بغیر تم پیدا نہ ہوتے۔ میں نے کہا، دادا جانی میرا نام فرمان علی تاباں ہے۔ باپ کے لہو سے اس فرمان علی کو کوئی بھی عورت پیدا کر سکتی تھی لیکن وہ عورت آمنہ بیگم نہ ہوتی۔ مجھے اس ماں سے روحانی لگاؤ ہے جس کا نام آمنہ بیگم ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ تھا۔ مجھے اس نام سے اور اس ہستی سے اسی لیے روحانی لگاؤ ہے۔ دادا بولے، ٹھیک ہے، روحانی لگاؤ رکھو مگر کام میں دل لگاؤ۔ میں نے کہا، دادا جانی کام تو کرتا ہوں، ایک ہتھوڑا مارتا ہوں لوہے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ میری امی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ وہ بولے، خاص بات کیا بتاؤں؟ ہاں بس یہ ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا بیٹا ہوں۔ کیا وہ کسی بڑے ہسپتال میں تھی؟ وہ بولے، ہاں، شادی کے بعد میں نے اور تمہارے باپ نے اسے ہسپتال کی ملازمت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تمہارے ابو بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے، دولت، عزت اور شہرت اتنی تھی کہ گھر کی بہو ملازمت کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن تمہاری ماں بیماروں کی مسیحائی کے لیے ضد کرتی رہتی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر تو بہت معزز ہوتے ہیں، دکھی انسانوں کی خدمت کرنے سے انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتے، یہی بات دوسرے ڈاکٹر کہتے تھے۔ جب بھی کسی مریض کا بہت مشکل اور پیچیدہ آپریشن کرنا ہوتا تھا تو بڑے بڑے ڈاکٹر انہیں اپنے ہسپتالوں میں بلاتے تھے۔ تمہاری ماں نے کئی پیچیدہ آپریشن کر کے بڑا نام کمایا تھا۔ دیکھو بیٹے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی باتیں نہ کرو، صدمہ ہوتا ہے۔ بس اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ میں ماضی کی یادوں سے لوٹ آیا۔ میرے ہاتھوں میں میری ماں کا لکھا ہوا ایک خط نگاہوں کے سامنے تھا۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا، امی جان آپ زندہ ہیں تو آپ کا خط میرے سامنے کیوں ہے؟ آپ میرے روبرو کیوں نہیں ہیں؟ میں نے خط کو جہاں تک پڑھا تھا اس کے بعد آگے پڑھنے لگا۔ امی جان نے لکھا تھا، قدرت کے کھیل بھی
عجیب ہیں۔ میں نے جس تاریخ کو ایک میٹرنٹی ہوم میں تمہیں جنم دیا تھا، تم اسی تاریخ کو چھانگا مانگا کے جنگل میں پڑے ہوئے ملے۔ تم یقیناً مردہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے تمہارے جسم میں زندگی کی ہلکی سی حرارت محسوس کی۔ تم ایک پہاڑ جیسے بھاری بھرکم ہو۔ میں تمہیں کھینچ کر اپنے موبائل شفا خانے کی ایمبولینس کے اندر نہیں پہنچا سکتی تھی، کسی ہسپتال تک نہیں لے جا سکتی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ایسا آپریشن کیا جس میں کامیابی کا چانس صرف 1% تھا۔ میری ایمبولینس میں تمام طبی آلات موجود تھے۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں تمہارے شانے کے اندر سے دھنسی ہوئی گولی نکالی اور خون کے بہاؤ کو روک دیا۔ ویسے پہلے ہی بہت خون بہ چکا تھا۔ تمہیں خون کی ضرورت تھی اور میں جانتی تھی کہ ہم ماں بیٹے کے خون کا ایک ہی گروپ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہیں۔ میں نے ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ سے ایک خالی بوتل کو باندھ کر اس میں اپنا خون پہنچایا، پھر اس بوتل سے خون کو تمہارے جسم میں منتقل کیا۔ میری ممتا کا اعتماد اتنا مستحکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہاری سانسیں بحال ہو گئی ہیں اور تم زندگی کی طرف لوٹ آئے ہو۔ 22 برس پہلے میں نے اسی تاریخ کو تمہیں جنم دیا تھا اور 22 برس بعد ٹھیک اسی تاریخ کو تمہیں پھر نئی زندگی دی ہے۔ میری ممتا اور محنت کی قدر کرو اور اس کاٹیج میں زخم بھرنے تک آرام سے کھاتے پیتے رہو۔ یہاں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، الماری میں رقم کی کمی نہیں ہے۔ تم یہ سوچ کر الجھ رہے ہوگے کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا ہے، تمہیں ماں کا بھرپور پیار دینے اور تمہاری تیمارداری کے لیے موجود کیوں نہیں ہوں۔ میں اسی شرط پر تمہاری الجھن دور کروں گی جب تم میری تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے زخم بھرنے تک اسی کاٹیج میں رہو گے اور کسی دشمن کا سامنا نہیں کرو گے۔ میں اپنے فولاد جیسے بیٹے کو بزدل نہیں بناؤں گی۔ میرے اور تمہارے کئی دشمن ہیں، تم جب تک ان سے انتقام نہیں لوگے اور میرے دامن پر لگے ہوئے دھبے کو نہیں مٹاؤ گے تب تک میں تمہارے روبرو آ کر تمہیں اپنے کلیجے سے نہیں لگاؤں گی۔ تمہیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے آرام کرو، اپنی توانائی بحال کرو، پھر میں موبائل فون کے ذریعے تم سے رابطہ کروں گی۔ فقط تمہاری ماں آمنہ عرفان۔ وہ خط میری نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ میری امی کا دامن ہو۔ آج مل رہا تھا، کل امی ملنے والی تھی اور انہیں پانے کے لیے ان کی ہدایات پر عمل کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنا لازمی تھا۔ میں نے اپنی یہ آپ بیتی شروع کرنے سے پہلے کیپٹن امیر حمزہ، راجہ نواز اور جمشید علی تارڑ کے کچھ اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ پہلے ان تینوں کا ذکر لازمی تھا کیونکہ یہ مجھ سے پہلے منظر عام پر آ چکے تھے۔ یہ تینوں دولت اور جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بے لوث ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مجھے خدمت خلق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں لیکن دولت کو اہمیت دیتا ہوں۔ میرے والد ایک کارخانے کے مالک تھے۔ میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے 10 فولادی کارخانوں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں کرپٹ سیاستدانوں کا محاسبہ کرنے اور خوابیدہ عوام کو بیدار کرنے کی جدوجہد میں خطرات سے کھیل رہے تھے۔ مجھے جاگنے والوں کو سلانے کا اور سونے والوں کو جگانے کا شوق نہیں تھا۔ میں جاگیرداروں کی زمینیں چھیننے اور سرمایہ داروں کے بینکوں کو لوٹنے کے مرحلے تک پہنچنے والا تھا۔ اس لیے کیپٹن امیر حمزہ، راجہ نواز اور جمشید علی تارڑ کی بالکل مختلف سمت دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں میرا ان تینوں سے ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ وہ جن کرپٹ سیاستدانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے، میں ان سیاستدانوں کو تحفظ فراہم کر کے ان سے لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرنے والا تھا۔ میں ان تینوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ کبھی کبھی سیاسی پارٹیوں میں جاتا تھا اور وہاں کے عام اور خاص ورکروں سے ان کا ذکر سنتا تھا۔ آئندہ ان تینوں کے متعلق جو اہم اور مکمل معلومات حاصل ہوئی تھیں انہیں اپنی آپ بیتی میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ تینوں کن مراحل سے گزر رہے ہیں اور میں کن مراحل سے گزرتا ہوا ایسے مقام تک پہنچنے والا ہوں جہاں ان تینوں سے میری دشمنی کا ایک انوکھا باب شروع ہوگا۔ ایسے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان پڑھ اور جاہل افراد کی طرح اندر سے ضعیف الاعتقاد بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی بجائے جاہلوں کی طرح جادو ٹونے اور پیشگوئیاں کرنے والے نجومیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہماری دنیا میں کامیاب پیشن گوئیاں کرنے والے نجومی گزرے ہیں اور ایسے باصلاحیت نجومی اب بھی ہیں، لیکن پاکستان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو صرف نجومی نہیں ہوتے بلکہ خود کو عامل بابا
اور کسی جادو نگری کا پروفیسر کہتے ہیں، یعنی وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ اس پیشے سے تعلق رکھنے والا فقیر کہلاتا ہے، پہنچا ہوا بزرگ مانا جاتا ہے، عامل اور جنات بابا ہونے کی دہشت طاری کرتا ہے اور ایک نجومی کی طرح پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے اکثر سیاستدان ایسے ہی عامل، فقیر، جنات بابا اور نجومی جیسے ہر فن مولا شعبدہ بازوں کے عقیدت مند رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ یہ ہر فن مولا اپنے مریدوں اور بہت ہی تعلیم یافتہ ایجنٹوں کے ذریعے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس تک رسائی حاصل کرتے ہیں، سیاستدانوں کو دعوے سے بتاتے ہیں کہ ان کی موجودہ حکومت پر کیسی نحوست چھانے والی ہے۔ اگرچہ آئندہ الیکشن میں انہیں کامیابی ہوگی، لیکن ایک کالی بلی آڑے آ رہی ہے۔ نحوست دور کرنے اور کالی بلاؤں کا توڑ کرنے کے لیے صرف کالا بکرا ذبح کرنے سے بات نہیں بنتی۔ جس ہر فن مولا، عامل اور نجومی پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، سیاستدان اسے پلاٹ الاٹ کرتے ہیں اور نذرانے کے طور پر لاکھوں روپے دیتے رہتے ہیں۔ ہسٹری آف پاکستان سے یہ حقیقت نہیں مٹائی جا سکتی کہ ایسے شعبدہ باز عاملوں اور نجومیوں کو بذریعہ طیارہ وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا اور انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا، انہیں حج کروایا گیا اور ان کی فیملی سمیت انہیں یورپ اور امریکہ کی سیر کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جس طرح اللہ صرف مصیبت کے وقت سیاستدانوں کو یاد آتا ہے، وہ اپنی ذہانت اور سیاسی بازیگری سے کامیابی کے مرحلے تک پہنچنے کے دوران میں اپنے عامل اور نجومی سے مسلسل رابطے رکھتے ہیں اور الیکشن جیتنے کے لیے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ مرزا نیک بخت کو اطلاع ملی کہ کاشف اکبر اور بیگم دردانہ نے اپنے عامل بابا کو عالی شان محل نما کوٹھی کے گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنا کر رکھا ہے اور وہ عامل بابا ان کے حق میں زبردست عمل کرتے رہتے ہیں۔ بیگم نیک بخت نے اپنے میاں سے کہا، میں تو بہت خوش ہوں، میری سوکن بننے کا خواب دیکھنے والی انیلا بانو حرام موت مر گئی ہے، لیکن آپ کی سیاسی کامیابی مشکوک ہے۔ کیپٹن امیر حمزہ نے اس معاہدے کو ننگی تلوار کی طرح آپ کے سر پر لٹکا رکھا ہے۔ ہمیں بھی اپنے عامل کامل بابا جھٹکے شاہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ عبوری حکومت 3 ماہ کے لیے تھی، جس میں سے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج کل میں الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جانے والا تھا۔ مرزا نیک بخت نے اپنے عامل کامل کو بلانے میں دیر نہ کی۔ اس نے بابا جھٹکے شاہ کو اپنے گیسٹ ہاؤس میں بلا کر شاہی مہمان کی طرح استقبال کیا اور یہ عرض کیا، حضور شاہ صاحب، جب تک انتخابات کے نتائج کا اعلان نہیں ہوگا، آپ یہاں میرے مہمان رہیں گے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے میری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ بابا جھٹکے شاہ نے کہا، آپ 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس آئیں، میں آپ کے مستقبل کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ نیک بخت اپنی کوٹھی میں آیا۔ بیگم نے ملازمہ سے چائے لانے کو کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ نیک بخت نے اسپیکر آن کرتے ہوئے پوچھا، ہیلو، کون؟ آواز آئی، میں ہوں امیر حمزہ۔ وہ خوش دلی ظاہر کرتے ہوئے مگر ناگواری سے منہ بناتے ہوئے بولا، او کیپٹن صاحب، آپ نے کل سے فون پر رابطہ نہیں کیا؟ جب آپ فون نہیں کرتے ہیں تو دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ وہ بولا، تمہیں میری طرف سے نہیں، انیلا بانو کی طرف سے پریشان رہنا چاہیے۔ نیک بخت بولا، جی ہاں، پتہ نہیں کس ظالم نے اسے بے دردی سے قتل کیا ہے اور الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ امیر حمزہ بولا، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے کہ واقعی اسے قتل کیا گیا ہے، اور اب تو میں بھی یقین کرنے پر مجبور ہوں کہ شاید وہ زندہ ہے۔ وہ بولا، آپ کیسے یقین کر رہے ہیں؟ حمزہ بولا، میں نے ابھی 15 منٹ پہلے ٹیلی فون پر اس کی آواز سنی ہے۔ ٹیلی فون کے لاؤڈ سپیکر سے امیر حمزہ کی آواز ابھر رہی تھی۔ بیگم اور نیک بخت دونوں ہی اس کی بات سن کر چونک گئے۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ کیا آپ نے واقعی اس کی آواز سنی ہے؟ لیکن آپ تو کسی کو اپنا فون نمبر نہیں دیتے۔ امیر حمزہ بولا، وہ لندن جانے والی تھی، میں نے اسے ایسے موبائل فون کا نمبر دیا تھا جسے آج کے بعد میں کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ لندن پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا چپ ہوا۔ نیک بخت نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا اس نے فون پر آپ سے رابطہ کیا تھا؟ امیر حمزہ بولا، ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ بخیریت لندن پہنچ گئی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں انیلا بانو بول رہی ہوں۔ اگر پاکستان میں میری لاش پائی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے جسم کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ نیک بخت بولا، کیپٹن صاحب، یہ کیسی بیتوکی بات ہے؟ کیا آپ ایسی باتوں کا یقین کر رہے ہیں؟ امیر حمزہ بولا، میں ابھی یقین کرنے اور نہ کرنے کی کشمکش میں ہوں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ وہ کہانیوں قصوں والی باتیں کر رہی ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے انیلا بانو کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ نیک بخت بولا، فون پر مغالطہ ہو سکتا ہے۔ امیر حمزہ بولا، بالکل ہو سکتا ہے، وہ ابھی تم سے فون پر بات کرنے والی ہے، تم اس کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح پہچان سکو گے۔ میں 1 گھنٹے کے بعد تمہیں فون کروں گا، کیونکہ میں بھی تجسس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت نے اسپیکر آف کرتے ہوئے بیگم کو دیکھا۔
बेगम ने कहा, आपने और पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी लाश के पास ऐसा सामान था जैसे वो लंदन जा रही थी। आपके गधे आलाकार ने उसके चेहरे को टीटी की गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन आप तो यकीन से उसे अनीला बानो कह रहे थे। नेकबख्त बोला, बेशक, एक बार उसने मेरे साथ एक बुटीक में जो लिबास खरीदा था वही उसके जिस्म पर था, और उसे मुझसे ज्यादा और कौन पहचान सकता है। बेगम नागवारी से कहकर चुप हो गई, क्योंकि मुलाजिमा चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। उसने दोनों के लिए चाय बनाई, फिर उनके सामने प्यालियां रख कर चली गई। वो प्यालियां उठाकर चाय की चुस्की लेते हुए बोला, मैंने आवाज और लहजे की नकल करने वाले बड़े बड़े फनकार देखे हैं। दुश्मन कोई चाल चल रहे होंगे। अनीला बानो की नक्काली करने वाली किसी औरत के जरिए ये साबित करना चाहते होंगे कि अनीला बानो जिंदा है और उसके साथ मेरा स्कैंडल खत्म नहीं हुआ है। मुखालिफिन ऐसे स्कैंडल के जरिए मेरी इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, हुजूर शाह साहब से कहो हम आधे घंटे में हाजिर होना चाहते हैं। अगर वो आराम फरमा रहे हैं तो उन्हें जहमत न देना, हम शाम को किसी वक्त हाजिरी देंगे। मुलाजिम चला गया। बेगम ने कहा, हुजूर शाह साहब बड़े पहुंचे हुए हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने सच्ची पेशनगोई की थी कि इक्तिदार आपको हासिल होगा, लेकिन असेंबली में आपको अपने मेंबरान की तादाद बढ़ानी होगी और आपके लिए लाजमी होगा कि आप किसी मोतबर और बुजुर्ग शख्स को नाराज न करें। नेकबख्त बोला, मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था, फिर भी कामयाब होते होते रह गया। अब तुम कहोगी कि मैंने शाह साहब को नाराज किया था। वो बोली, और क्या? उन्होंने नेक काम के लिए 25 कनाल जमीन मांगी थी। अगर आप ये जमीन हुजूर शाह साहब के नाम कर देते तो काशिफ अकबर पिछली बार हुकूमत बनाने में कामयाब न होता। नेकबख्त बोला, बेगम, पीरो फकीरों को उनकी औकात में रखना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती काशिफ अकबर ने अपने आमिल मुल्तानी कलंदर बाबा को मस्जिद और मदरसे की तामीर के लिए जमीनें दी थी। उन कलंदर बाबा ने उस जमीन पर बड़ा शानदार प्लाजा बना लिया था। इनको जरा सी ढील दी जाए तो ये लंदन में अपने लिए सरे महल खरीदने की फरमाइश कर देंगे। बेगम बोली, मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हें सर पर चढ़ाएं, लेकिन हमारे लिए 25 कनाल जमीन तो कुछ भी नहीं है। आप इस बार हुजूर शाह साहब की पसंद की जमीन उनके नाम करवा दें, उन्हें खुश कर दें। आप मसाइल में घिरे हुए हैं। मैं भी खुश हो रही थी कि उस चुड़ैल से निजात मिल गई है, मगर वो कमीनी लंदन में जिंदा बैठी है। अचानक फोन की घंटी बजी। मिर्जा नेकबख्त फोन पर बराह रास्त किसी से गुफ्तगू नहीं करता था। पहले उसके सेक्रेटरी और मुशीर फोन अटेंड करते थे, फिर नेकबख्त को इत्तला देते थे। उसके बाद वो किसी से गुफ्तगू करना पसंद करता था या फिर गुफ्तगू करने से इनकार कर देता। लेकिन उस वक्त वो जाती टेलीफोन के पास बैठा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से अनीला बानो की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं बोल रही हूँ और मैं वो हूँ जिसे तुम देखे बगैर आवाज से पहचान लेते हो। वो हैरानी से बोला, अनीला बानो, ये तुम बोल रही हो? मगर यहाँ तो तुम्हारी लाश पाई गई है। वो बोली, मेरे उस बेजान जिस्म की कोई अहमियत नहीं, असल रूह होती है। मेरी जिंदगी में एक दाश्ता होने का जो दाग लग गया था वो नहीं मिट सका। मेरी रूह बेचैन होकर लंदन पहुंच गई है। नेकबख्त बोला, क्या रूहें टेलीफोन पर बात करती हैं? वो बोली, टेलीफोन तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। मैं रूहानी कुव्वत से बोल रही हूँ और मेरी बातें तुम अपने फोन पर सुन रहे हो। वो बोला, तुम बेतुकी बातें करके मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अनीला बोली, तुम इसे बेतुकी बातें कह रहे हो, मगर ये रूह अभी पलक झपकते ही तुम्हारे पास आ सकती है और आते ही पहले सौकन का यानी तुम्हारी बेगम का गला दबाएगी। मैं जब भी पाकिस्तान आऊंगी अपने और तुम्हारे दरमियान की दीवार गिरा दूंगी। क्या मैं अभी आ जाऊं? बेगम नेकबख्त ने जल्दी से चीख कर कहा, नहीं, इसे कहो वहीं रहे, यहाँ ना आए। मैं हुजूर शाह साहब के पास जा रही हूँ, वही मुझे इस बला से निजात दिला सकते हैं। वो अपनी जगह से उठकर इतनी तेजी से बाहर गई जैसे वो बला उसका पीछा कर रही हो। नेकबख्त ने कहा, अनीला बानो, ये साइंसी तरक्कियों का दौर है, हम 21वीं सदी में हैं, तुम्हें बेतुकी बातों से परहेज करना चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी में गुलाब की तरह महकती थी, तुमने मुझे अगरबत्ती बना दिया है। अब मैं तुम्हारे वजूद के जिंदा मकबरे पर अगरबत्ती की तरह सुलगती और मातमी खुशबू देती रहूंगी। नेकबख्त ने पूछा, क्या लंदन जाने से पहले तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई उसका इल्जाम मुझे दे रही हो? अनीला बोली, तुमने अपने बूढ़े चौकीदार और एक किराए के कातिल को मेरे भाई के पास भेजा था। वो मुझे और मेरे भाई को कत्ल कर देते, फिर मेरे भाई की लाश कहीं छुपा देते। इस तरह ये जाहिर होता कि गैरतमंद भाई मुझे कत्ल करके कहीं रूपोश हो गया है। अब भी पुलिस इसी तरह सोच रही है, जबकि मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने तुम्हारे किराए के कातिल ने गोली मारी थी। नेकबख्त बोला, तुम उस बूढ़े चौकीदार के हवाले से समझ रही हो कि मैंने किराए के कातिल को भेजा था, जबकि वो बूढ़ा यहाँ से मुलाजिमत छोड़ चुका था और ऑपोजिशन के लिए काम कर रहा था। ये ऑपोजिशन वाले तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अनीला बोली, अब तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी कमीनगी और खुद गर्जी अच्छी तरह समझ गई हूँ। बेहतर है सिर्फ काम की बात करो। पिछले बरस मैं तुम्हारे साथ लंदन आई थी, यहाँ अपना अकाउंट खुलवाया था। वो अकाउंट नंबर तुम्हारी
डायरी में लिखा हुआ है, कल दोपहर तक उसमें 50 लाख रुपए जमा करवा दो। नेकबख्त बोला, ये रकम तो मैं पहले भी जमा करवाने वाला था, मगर वो निकाह पढ़ाने वाली बात ऐसी है कि मैं। अनीला बोली, मैं तुम्हारे जैसे मक्कार कातिल पर थूकती हूँ, फिर निकाह कैसे पढ़ाऊंगी? मैं तो कभी तुम्हारे रूबरू भी नहीं आऊंगी। लंदन का जो कॉटेज मेरे नाम करोगे, उस सिलसिले की कार्रवाइयों में मेरी एक लेडी सेक्रेटरी पेश रहेगी। मैं रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत करूंगी, उस वक्त तुम मुझसे दूर रहोगे। नेकबख्त बोला, क्या तुम्हें शुबा है कि मैं तुम पर कातिलाना हमला करवाऊंगा? वो बोली, कैलेंडर की तारीख और वक्त का कांटा इतनी तेजी से नहीं बदलता जितनी तेजी से मर्द की नीयत बदलती है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, अगर तुम्हारे मुखालिफिन मुझे कत्ल करेंगे या मुझे किसी तरह हादसाती मौत दी जाएगी तो अमीर हमजा हर हाल में तुम्हें मेरा कातिल समझेगा, तुम्हें सियासत के मैदान से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, तुम्हें अवाम के जूते खिलाने के लिए सड़कों पर ले आएगा। मैं फोन बंद कर रही हूँ, 3 दिन के अंदर यहाँ आओ और अपना कॉटेज मेरे नाम ट्रांसफर करके चले जाओ। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। वो रिसीवर रख कर सोचने लगा, अच्छा तो वो जिंदा है, यहाँ से लंदन तक अमीर हमजा की सख्त निगरानी में है, इसीलिए बड़े सख्त लहजे में मुझसे गुफ्तगू कर रही थी। वो वहाँ से उठकर कोठी से बाहर आया, फिर चंद कदमों का फासला तय करके गेस्ट हाउस में पहुंचा। बाबा छटके शाह एक मसनद पर बैठे हुए सर झुकाए बेगम नेकबख्त की बातें तवज्जो से सुन रहे थे। नेकबख्त ने आकर बाबा से मुसाफा किया, फिर बेगम के पास आकर सोफे पर बैठ गया। बेगम ने कहा, मैंने हुजूर शाह साहब को अनीला बानो के बारे में तफसील से बताया है। हुजूर फरमाते हैं वो कोई रूह या बला नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बाबा झटके शाह ने कहा, मैं जब तक यहाँ हूँ आप दोनों का कोई भी दुश्मन इस कोठी के अहाते में कदम नहीं रख सकेगा। नेकबख्त ने कहा, हम दुश्मन ऐसे नहीं हैं कि हमारे रूबरू या हमारी कोठी में दाखिल होकर हमला करें। वो न हाथापाई करते हैं और न हथियार इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ सियासी चालें चलते हैं। बाबा झटके शाह ने पूछा, आपके नंबर 1 दुश्मन बेगम दुर्दाना और काशिफ अकबर हैं, उनके अलावा और कौन है? नेकबख्त बोला, फिलहाल कैप्टन अमीर हमजा है, उसकी शह पर अनीला बानो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। अमीर हमजा ने वादा किया कि मैं हुकूमत बनाने के बाद खुफिया हाथों की पॉलिसियों पर अमल नहीं करूंगा और एक मुहिब्बे वतन हुक्मरान की तरह मुल्क और कौम की बेहतरी और बरतरी के लिए फराइज अदा करता रहूंगा, तो वो खुफिया हाथ से किए हुए मुआहिदे को कभी मंजर आम पर नहीं लाएगा। बेगम ने कहा, फिलहाल इत्मीनान है कि अमीर हमजा इंतखाबी मरहले से गुजरने और कामयाब होकर नई हुकूमत बनाने तक कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? नेकबख्त ने कहा, यही तो परेशानी है, वो मुझे मजबूर करता रहेगा कि मैं खुफिया हाथ की पॉलिसियों पर अमल न करूं। उस वक्त बड़े मसाइल पैदा होंगे। मैं अपनी हुकूमत की 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सकूंगा, 2 साल में मेरी छुट्टी हो जाएगी। बाबा झटके शाह ने कहा, आप परेशान न हो, क्या आप अमीर हमजा की तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश मालूम करके मुझे बता सकते हैं? वो बोला, हाँ, उसके सर्विस रिकॉर्ड से मालूम कर सकता हूँ, क्या आप उसका जायचा तैयार करेंगे? बाबा झटके शाह बोला, जी हाँ, अभी उसके सितारे उरूज पर हैं, जायचे से पता चलेगा कि वो कब या कैसे गर्दिश में आ सकता है। फिर ये कि मैं अपने पुरस्कार अमल के जरिए भी उसे आपकी मुखालिफत से बाज रख सकता हूँ। उसने वो खुफिया मुआहिदा जहाँ भी छुपा कर रखा होगा, वो मेरी एक फूंक से जल कर राख हो जाएगा। नेकबख्त बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मुआहिदा जल कर राख हो जाए या किसी तरह भी जाया हो जाए, उसके बाद मैं उन दोनों से अच्छी तरह निमट लूंगा। बेगम ने कहा, आप शायद अनीला बानो से लंदन में निमट सकें, लेकिन अमीर हमजा से कैसे निमटेंगे? वो तो आज तक किसी को नजर नहीं आया है, पता नहीं कितने जबरदस्त इंतजामात के साथ रूपोश रहता है, जहाँ चाहता है वारदात करता है, फिर कहीं जाकर गुम हो जाता है। नेकबख्त बोला, वो ज्यादा अरसे तक रूपोश नहीं रह सकेगा। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मुल्की और गैर मुल्की एजेंसियां उसे तलाश कर रही हैं। वो अब तक शायद इसलिए रूपोश रहने में कामयाब है कि उसके सर्विस रिकॉर्ड से हासिल की हुई एक ही तस्वीर के जरिए उसे तलाश किया जा रहा है। हो सकता है कि वो चेहरे बदल कर आजादी से घूमता हो और कोई उसे पहचान न पाता हो। खुफिया हाथ की एक खतरनाक एजेंसी के सरबराह रे टनारका से नेकबख्त की 3 खुफिया मुलाकातें हो चुकी थी। रे टनारका और दूसरी तमाम एजेंसियों वाले यही कहते थे कि अमीर हमजा का कोई एक चेहरा और एक खुफिया अड्डा नहीं है, वो चेहरे भी बदलता रहता है और जगह भी तब्दील करता रहता है। ऐसे में उसे ढूंढ निकालना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। कोई भी मुजरिम सदा पुरस्कार कहलाते हुए रूपोश नहीं रह सकता। वो एक ना एक दिन अपनी किसी गलती के सबब गिरफ्त में आ जाता है और अमीर हमजा भी किसी दिन जरूर गिरफ्त में आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।